اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى آمين اللهم آمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہ واللہ رب لا اشرک بہ شیئا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات الحمد للہ علی کل حال اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ اللهم اجعلني أحبك بقلب كله ورضيك بجهد كله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني اعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمین اللهم آمین انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دوی توفیق سے آج جو ہے ہم رمضان کی تیاری کیسے کریں، کیا ہم رمضان میں بدل سکتے ہیں یا نہیں، اس کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان قریب ہے، راؤنڈ دا کارنر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتوں سے، فضیلتوں سے، رمضان کی مبارک ساعتوں سے بہترین لینے والوں میں شامل فرما لے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جو ہے ہم اپنی نیت کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث جو ہے وہ روایت ہوتی ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہوگا بلکہ دل سے اس بات کا اقرار کریں کہ روزے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم نے رکھنے ہیں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور ہمارے پچھلے گناہوں کو وہ معاف فرما دے۔ مقصد اور پرپس یہ ہونا چاہیے۔ کیا ہم یہاں پر 100% موجود ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم یہاں پہ 100% 100% اپنی دے رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے؟ کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں۔ کیا چیزیں جو ہیں جو وہ رکاوٹ بنتی ہیں؟ دنیا کے کام، دنیا کی سوچیں، کہ ایک وقت میں انسان جو ہے ایک ہی جگہ پہ ہو سکتا ہے نا، کس قسم کی فکر نہیں کرنی کہ میں نے جا کے ہانڈی بنانی ہے، میں نے جا کے بچوں کے لیے کپڑے استری کرنے ہیں، میں نے جا کے یہ کرنا ہے، گھر کی صفائی، کوکنگ، ہانڈی روٹی، سارا کچھ ہمارے دماغ میں یہاں پہ بیٹھے چل رہا ہوتا ہے۔ ویسے ہم فزیکلی یہاں پہ موجود ہیں لیکن مینٹلی ہم یہاں پہ نہیں ہوتے۔ تو کوشش کریں گے کہ ہم اپنا پورا فوکس ہو کر لیکچر کو سنیں تاکہ ہمارے عمل بدل سکیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو بدل سکیں، کہ ادھر ادھر کی پریشانیاں ہم لے کے یہاں پہ بیٹھیں بھی تو حل تو نہیں نہ ہوں گی، وہ گھر جائیں گی تو اس پہ ہم فوکس کر سکیں گے۔ یہاں پہ بیٹھ کے جس چیز میں فوکس کرنے کے لیے آئے ہیں اس پہ فوکس کریں، رادر دین جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے ہم اس پہ فوکس کریں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جس چیز پہ ہم فوکس کر کے کچھ لے سکتے ہیں اس کو لینے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ پھر کیا میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے، کوسچن مارک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم لیٹر آن بات کریں گے کہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے۔
کیا چیز ہمیں چاہیے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرواؤں یعنی کہ ان کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. یہ سال ہر سال ہو گئے ہیں ہم اس آیت کو جو ہے پڑھتے چلے آ رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں. ہر سال ہی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے سمجھا جائے, ڈفرینٹ طریقے سے اس کے جو میننگ نکلتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ آیت مشہور ہے اور قرآن میں کہتے ہیں نا کہ یہ واحد ایک مقام ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں رمضان کے حوالے سے, اس رمضان کی فرضیت کے حوالے سے آیات جو ہے وہ نازل کی ہیں. اس کو سمجھنے سے پہلے ہم تھوڑی سی اپنی پریپریشن کر لیں. بالکل ویسے ہی جیسے ہم کیک کو بیک کرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, پہلے اوون کو پری ہیٹ کرتے ہیں. اگر نہ کریں تو کیا ہوگا, وہ سخت ہو جاتا ہے, وہ صحیح طریقے سے بن کے ریسیپیز باہر نہیں آتی, وہ صحیح طریقے سے کیک ہمارے سامنے نہیں آتا, کیک خراب ہو جاتا ہے. اگر ہم نے باربیکیو بنانا ہو, وہ میٹ کا ہو, وہ چکن کا ہو, کوئی بھی ہو, تو ہم کیا کرتے ہیں, پہلے اس کو مینیریٹ کر کے رکھتے ہیں, اس پہ مسالہ لگاتے ہیں. اگر مسالہ نہ رکھے تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ ادھورا ہی رہ جاتا ہے, اتر جاتا ہے یا ادھورا رہ جاتا ہے, اس کے اندر تک وہ چیز نہیں جاتی. اسی طرح جب ہم نے کپڑے استری کرنے ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, پہلے واش کرتے ہیں, استری کرم سکھاتے ہیں, سکھا کے پھر استری کرتے ہیں. پھر استری ویسے ہی لگا کے کرنا شروع کرتے نہیں, پہلے اس کو ویٹ کرتے ہیں کہ گرم ہو جائے پھر وہ کریز کو وہ جو نکالتی ہے, ورنہ وہ کریز نہیں نکالے گی استری. سفر پہ نکلنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, ساری تیاری کرتے ہیں نا, گاڑی کو ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, پھر اس کی ڈائریکشن ڈالتے ہیں کہاں جا رہے ہیں. ہاں کہ گاڑی کپڑے بھی چوز کرتے ہیں, اچھے کپڑے ہو. گاڑی کو ہم چیک کرتے ہیں, گاڑی کے ٹائر چیک کرتے ہیں, اس کا آئل چیک کرتے ہیں, اس کا انجن چیک کرتے ہیں, گاڑی ٹھیک ہے, فرسٹ کلاس ہے. اور سب سے پہلے فون میرا چارجر پہ ہو, یہ نہ ہو کہ میں رستے میں چارجر ختم ہو جائے. وہ علیحدہ چیز ہے کہ آپ کے اندر سہولت ہے, آپ سہولت کا استعمال کر لیں, گاڑی سے چارجر لگا لیں, لیکن وقت سے پہلے ہی سفر کی مشکلات جو ہیں اس پہ کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے سفر کی تیاری کو ہم شروع کرتے ہیں. جب ہم دنیاوی امور میں بہترین نتائج لینے کے لیے یہ ساری پریپریشن کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں تو ہم اپنی آخرت کے لیے کیوں نہیں پریپریشن کر سکتے, ہم رمضان کو بہتر سے بہترین بنانے کی پریپریشن کیوں نہیں کر سکتے. ہماری کوششیں کتنی ہیں جو ہم رمضان کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں سبحان اللہ, شعبان بھی آدھا گزر گیا, رمضان از جسٹ راؤنڈ دا کارنر. زیادہ اس میں وقت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہاں آج نہیں ہم کل کو تیاری کر لیں گے, ایسے نہیں ہم ویسے کر لیں گے. اس کے لیے ہمیں مینٹلی, ہمیں فزیکلی, ہیلتھلی, ہر لحاظ سے رمضان کی تیاری کرنی ہے. ابھی سے ہم نے اپنے اوپر فوکس کرنا شروع کرنا ہے تاکہ رمضان کے آتے ہی رمضان کی رحمتوں, برکتوں, فضیلتوں کو بٹورنے والوں میں شامل ہو جاؤں انشاءاللہ. آئیں ہم سب مل کر یہاں پہ رمضان کی تیاری کے لیے تھوڑی سی کوششیں کرتے ہیں, تھوڑے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں تاکہ خیر کے مہینے میں خیر کو لینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں, اور اس خیر میں ہم اکیلے شامل نہ ہوں. اس خیر کو لینے کے لیے میں صرف اپنی ہی حریص نہ ہوں بلکہ ہمیں دوسروں کے لیے بھی حریص ہونا ہے, دوسروں کو دعوت دینی ہے, دوسروں کو خیر یہ پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. کوئی سنے یا نہ سنے, میں نے یہ کوشش کرنی ہے. میں نے ایٹ لیسٹ چند لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ آئیں اور آ کے رمضان میں سنیں. کوئی پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دلوں کو بدلنے کا یہ رمضان یہ ذریعہ بنا دے. ہم بھی دیکھیں پہلے ایسے ہی تھے نا
کسی نے ہمیں دعوت دی، ہم گئے دورہ قرآن میں، وہاں سے سنا، پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خیر کی راہیں جو ہے وہ کھول دی، ہمیں استقامت اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو اس نظریے سے، اس کوشش کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر ملے اور ہمیں دوسروں میں خیر بانٹنے والا بھی بنائے اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے والوں میں شامل فرما لے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ ہدایت کی طرف دعوت لینے والوں کا اجر کیا ہے، جو کہ ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کے حوالے سے اجر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا اور ان کی اجر میں کمی نہیں کی جائے گی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اور اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر اس کو گناہ دیا جائے گا اور ان کے گناہوں میں کمی نہیں ہوگی۔ کہ جو اچھائی کے لیے کسی کو بلائے گا، جتنے بندے آ گئے، جو بھی وہ رمضان میں اچھا کام کریں گے، ہماری بات سن کے وہ قرآن پڑھنے لگ گئے، نماز پڑھنے لگ گئے، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے، قرآن کو سمجھنے لگ گئے، ایک آیت کو پڑھنا شروع نے کر دیا، تو کیا ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سیکنڈ کا وہ جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کا اجر مجھے اور آپ کو ملے گا۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، کوشش اللہ کو مطلوب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ بیابان تھا، نکلو اور آواز دو، اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یہاں پہ تو کوئی ہے ہی نہیں، کس کو میں بلاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کا کام ہے کوشش کرنا، آواز دینا، بلانا میرا کام ہے، دلوں میں ڈالنا میرا کام ہے، نرمی ڈالنا میرا کام ہے۔ تو ہم نے وہ سیڈ بونا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ کہیں پہ ایسا ہوتا ہے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی دل کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم کسی کو دعوت نہیں دے سکتے کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ تو مانے گا ہی نہیں، ہم خود ہی سے گمان کر لیتے ہیں۔ ہر سال ہی ہم دعوت دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، آج بھی جا کے دعوت دے دیتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کر دیں۔ بہن بھائیوں کو خاص طور پہ ان کے لیے حریص ہوں، اپنے آس پڑوس کے جو لوگ ہیں ان کے لیے حریص ہوں کہ ان کو ہم دعوت دیں، ایٹ لیسٹ کچھ تو تھوڑا ٹائم آ کے اپنا جو ہے وہ اسپینڈ کر لیں۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث سی 2674۔ آج ہم سب مل کر انشاءاللہ یہ عہد کریں کہ اللہ کے کلام کو ہم نے فیل کرنا ہے، انشاءاللہ اس قرآن کی بات کو دل کی آنکھ سے ہم دیکھیں گے اور یہی ہمارے اعمال کو بدلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر ہم دل کی آنکھ سے نہیں نہ دیکھیں گے، ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو نیچے نہیں اترتا۔ دل کو کھولیں گے، دل کی آنکھوں کو کھولیں گے، دماغ سے سنیں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے تو ہی ہمارے عمل جو ہے وہ بدلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن کو دلوں کو بدلنے کے لیے اتارا، اس کلام میں اتنی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ کفار بھی اس قرآن کو چھپ چھپ کر سنتے تھے، وہ دوسروں کو منع کرتے تھے اور رات کو جا جا کے خود سنتے تھے اس قرآن کو، اور جب وہ ایک دوسرے سے مل جاتے تھے تو کہتے تھے تم ادھر کیا کر رہے ہو اور تم ادھر کیا کر رہے ہو نا، کہ وہ بھی سنتے تھے، ان کو یہ زبان جو ہے وہ سمجھ آ رہی تھی۔ آج اگر ہم خود قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اپنی دنیا کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اس کو سنوارنے کی ہم فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسروں کی فکر کرنی ہے، دوسروں کو ساتھ جوڑنا ہے، دوسروں کی کوششوں کو تیز کرنا ہے۔ اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کی کوششوں کو تیز کریں گے تو وہ مجھے تقویت دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ گھر میں رہتے ہوئے فار ایگزامپل اگر میں نے اپنے آپ کو بدلنے کا کوئی ارادہ کرنا ہے تو کوئی ساتھ میں ہوگا تو وہ آسانی رہے گی، ورنہ میں کچھ دن کروں گی پھر میں ہٹ جاؤں گی۔ کہ اپنے ساتھ کوئی جوڑیں گے، آپ دوسرے کو تقویت ملے گی، ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو استقامت ملے گی، اچھا وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھیں جیسے کوئی ڈائٹ پلان ہم فالو کرتے ہیں تو پورا ایک گروپ ہوتا ہے، ایک بندہ اکیلا ڈائٹ پلان کرنا مشکل ہے، ہم کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے کریں گے، باقی گھر والے نہیں کر رہے نا تو پھر ہم کہتے ہیں چلے ان کے ساتھ ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں کچھ دن کے لیے۔ اگر سارا گھر والے یہ ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہے، ایک ہی ڈش بنے گی، ایک ہی طریقے سے کھا رہے ہیں، کوئی آپ کو ٹیمپٹیشن نہیں ہوگی، ہاں وہ یہ کھا رہا ہے وہ یہ کھا رہا ہے، سارے فوکس ہو کے ہم اس کام کو کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن سے جڑیں گے تو ہدایت کے راستے خود بخود کھلتے جائیں گے، اور یہی اللہ تعالیٰ کے کلام کی خوبصورتی ہے۔ ہم نے ان کے دلوں کو نرم نہیں کرنا، اس قرآن کے کلام نے ان کے دلوں کو نرم کرنا ہے۔ ان کی زمین جو سخت اور بنجر ہے یہ قرآن اس کو نرم کرے گا، اور اس قرآن کے ساتھ پہلے کہتے ہیں نا ان کو اس قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، وہاں تک لے کے تو آئیں، بیج خود ہی اگ نہیں جاتا، اس کو کھیتی تک لایا جاتا ہے، پھر اس کو نرم کیا جاتا ہے، پھر اس کے اندر بیج بویا جاتا ہے، ماحول بنایا جاتا ہے۔ وہ ہم کوشش کریں گے ماحول بنائیں، کسی ایک کو، دو بندوں کو دعوت دیں،
کسی ایک کو آپ ورڈ ٹو ماؤتھ ان سے بات کریں، کسی کو فون کریں، کسی کو کوئی نہ کوئی اچھی بات بتائیں تاکہ شاید کوئی اپنے دل کو بدلنے کے لیے گھر سے نکل آئیں اور ہمارے لیے وہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ پھر دل کا علاج کہتے ہیں کہ 5 چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا۔ دل کا کیا؟ دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے، کیونکہ دل ہی ہے نا جو بدلتا نہیں ہے۔ دل چاہ رہا ہے تو میں ایسے کروں، دل چاہ رہا ہے تو میں یہ کروں، دل چاہ رہا ہے میں سوئی رہوں، دل چاہ رہا ہے تو میں کلاس میں چلی جاؤں، دل چاہ رہا ہے تو میں نہیں چاہ رہا ہوں، دل چاہ رہا ہے میں شاپنگ پہ چلی جاؤں، دل چاہ رہا ہے میں یہ کروں۔ دل ہی کنٹرول میں نہیں ہے، نفس تو پھر بعد میں آتا ہے، پہلے دل کو کنٹرول کریں۔ تو 5 چیزیں ہیں جو کہ دل کا علاج ہے۔ ایک، تدبر کے ساتھ قرآن پڑھنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان ہم یہی کوشش کریں گے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ پیٹ کو خالی رکھنا، روزے سے رہنا، کم کھانا، اور رمضان ہمیں یہی سکھائے گا اور سکھاتا بھی ہے۔ ایک وقت پہ صبح کو کھانا ہے، شام کو ایک ٹائم پہ ہم نے کھولنا ہے، سارا دن ہم فارغ ہوتے ہیں، کتنی برکت ہوتی ہے، ٹائم اتنا ہوتا ہے، کتنا ٹائم ہمارے پاس ہوتا ہے، اور بہترین طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں، کتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دورہ قرآن میں آتے ہیں، قرآن ایک پورے کا دورہ ہم کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ پھر تیسری بات، قیام اللیل، راتوں کو جاگنا، یہ بھی ہمیں رمضان سکھاتا ہے۔ جب رمضان میں 30 دن یا 29 دن تک ہماری یہ عادت بن جائے گی تو انشاءاللہ 10 دن اور 40 دن کا چلہ کہتے ہیں نا، وہ کر لیں تو وہ عادت بن جاتی ہے۔ 40 دن لگتے ہیں ایک عادت کو بنانے کے لیے، تو وہ ہماری عادت پک جائے گی، پکی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر سحری کے وقت اللہ کے سامنے عاجزی، مطلب کہ راز و نیاز کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا۔ اور ہم سارا رمضان اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ عام حالات میں دیکھیں گے تو اٹھ کے تہجد پڑھنا قیام اللیل میں آ جائے گا، پھر اللہ سے دعائیں کرنا۔ اور 5ویں چیز، نیک لوگوں کی مجلس، الحمدللہ کہ لائک مائنڈڈ لوگوں میں بیٹھنا، اس سے حوصلہ بھی ہوتا ہے، اگر وہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ آپ کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے۔ گھر جاتے ہیں، 2-3 دن ہماری عبادات کی اور ہی کنڈیشن ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ دن زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو پھر وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے، بس انسان کے اندر کمزوری ہے نا، تو انسان جو ہے اس کے اندر بہہ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر قبر میں دیکھیں میری پیاری بہنوں، کوئی بلب نہیں ہے، کوئی لالٹین نہیں ہے، کوئی موم بتی نہیں ہوگی کہ ہم جب اندھیرا ہوگا تو ہم اس کو جلا لیں گے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی کی ڈور نہیں ہے جہاں پہ ہم، کوئی موبائل نہیں، فوراً سے ہم کسی کو بلا لیں گے کہ مجھے یہ تکلیف یہاں پہ ہو رہی ہے تو فوراً میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ وہاں پہ یہ قرآن کام آئے گا انشاءاللہ۔ اس قرآن کے ساتھ جڑ کر اپنی قبروں کو روشن اور کھلا کرنا ہے یا اندھیرا رکھنا ہے، یہ اب مجھ پہ ہے کہ میں نے اپنے اعمال کے ذریعے اچھے اعمال کے کروں گی تو اس کے ذریعے اپنی قبر کو روشن کر لوں گی، قرآن سے جڑوں گی اس کے ذریعے اپنی قبر کو کھلا اور کشادہ کر لوں گی، روشن کر لوں گی۔ اور اگر نہیں کروں گی تو میری جو قبر ہے وہ تاریک ہوگی، ڈارک ہوگی، تنگ ہوگی۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے نا کہ ہر لمحہ قرآن ہمارے ساتھ ہوگا، پلسرات پہ یہ قرآن ہمارے ساتھ ہوگا، قبر میں منکر نکیر آئیں گے تو یہ قرآن ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب جواب دہی ہوگی تو یہ قرآن ہمارے ساتھ ہوگا کہ راتوں کو یہ جاگ جاگ کے اپنا ٹائم سرو کرتا تھا، دن کے وقت اپنی باقی ضرورتوں کو دور کر کے یہ مجھے پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ کیا ہم یہ چھوٹی سی کوشش نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اس کوشش میں دوسروں کو اپنے ساتھ گھسیٹ نہیں سکتے؟ ہے نا، دیکھیے کوئی نیکی کا کام ہو، اچھا کام ہو، اپنے بچوں کے لیے کتنے حریص ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ لگ جائے، ہم غصہ بھی کرتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں، ان کو نہ کہتے بھی ہیں کہ کیوں نہیں یہ کر رہے، لیکن دوسروں کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ مسلمان مومن وہی ہے جو خود چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی کرے۔ پھر ہم نے رمضان سے زیادہ دور نہیں ہے، شعبان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک جو ہے نا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ شعبان ایک دروازہ ہے رمضان میں داخل ہونے کے لیے۔ اس میں عقل مند انسان رمضان کے لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہی تیاری جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے، اپنے ایمان کو بوسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے پتہ ہے نا کہ صحابہ کرام کئی مہینے پہلے ہی تیاری شروع کر دیتے تھے،
ہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ یہ تیاری ہم کیسے کر سکتے ہیں نا، کہ وہ اپنے ایمان کے نظام میں کو اضافہ اس میں کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا شعبان بہتر ہوگا تو رمضان بہترین ہو جائے گا. اگر ہم شعبان کو ایسے ہی سو کے فضول کے کاموں میں رہ کے کوئی روٹین نہیں بنائی، کوئی عادت نہیں بنائی، اور رمضان میں ان عادتوں کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم بس اسی میں گزر جائیں گے، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم نے تیاری کرنی ہے. جیسے مہمان کے آنے سے پہلے تیاری کی جاتی ہے نا، ویسے رمضان کے آنے سے پہلے شعبان میں ہی ساری تیاری کر لیں. اپنی شاپنگ وغیرہ جو کرنے والی ہے وہ کر لیں، بچوں کے جو کپڑے وغیرہ لینے ہیں عید کے وہ لے لیں. آپ لوگوں نے کوکنگ ریسیپیز جو بنا کے رکھنی ہے وہ ابھی سے ہی بنا کے رکھ لیں، تاکہ رمضان میں آپ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار میں گزار سکیں. پھر یہ کہ تہجد کو پڑھنا شروع کر دیں، اگر نہیں پڑھ رہے تو اس کی عادت بنانا شروع کر دیں. نماز سے 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، زیادہ ارلی نہیں اٹھ سکتے تو. پھر نفلی روزوں کا اضافہ کر دیں. 15 شعبان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، افضل ترین تھا کہ وہ روزوں شعبان میں 15 تاریخ تک روزہ رکھتے تھے. اگر آپ کی عادت ہے آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے تو آپ اینڈ تک رکھ سکتی ہیں. ان کی کوشش کریں منڈے اور تھرسڈے کا ہی رکھ لیں، زیادہ نہ رکھیں، ایک عادت ہو جائے گی، باڈی تھوڑی یوز ٹو ہو جائے گی. پھر 13, 14, 15 کا روزہ رکھ لیں. اس میں تھوڑی یہ ہو جائے گی کہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی پوری ہو رہی ہے اور ہم اپنی باڈی کو یوز ٹو بھی کر رہے ہیں. جب اچانک سے کرنا پڑتا ہے پھر کبھی ہیڈک شروع ہو جاتی ہے، کبھی باڈی اس طرح سے طاقت نہیں آتی. اور تیسری بات یہ کہ ذکر و اذکار کو زیادہ کر دیں. اگر تسبیحات کرتے ہیں تو اس کو اور بڑھا دیں، اگر نہیں کر رہے تو کرنا شروع کر دیں. انسان ہے نا کمزوری ہو جاتی ہے، ایک دن ہم تسبیح کرتے ہیں، دوسرے دن ہمیں کوئی اور کام پڑ جاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں. ایک دن ہم صبح شام کے اذکار کر رہے ہیں، دوسرے دن بھول جاتے ہیں. تو یہ کوشش کریں ایک چیک لسٹ بنا لیں انشاءاللہ تعالی، اور اس کو روز کو یہ ایک طریقہ اپنے پاس رکھ لیں کہ جب تک آپ کے پاس چیک لسٹ نہیں نہ ہوگی، آپ صبح اٹھ کے اپنا محاسبہ نہیں کریں گے میں نے یہ کام کرنے ہیں، اس پہ ٹک نہیں لگائیں گے، آپ کبھی وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے. میں لکھ کے دے دیتی ہوں کہ کہیں گے بغیر لکھے میں اچیو کر لوں گی، کبھی بھی نہیں. آج کر رہی ہیں دوسرے دن بھول جائیں گے. جب وہ لکھا ہوا ہوگا آپ کے ٹک آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اوہو یہ کام میں نے کرنے تھے. تو آپ پورا مہینہ اسی طرح روٹین بنا کے رکھیں گے تو یقین کریں آپ میں بہت زیادہ تبدیلی آئے گی، اور پاسبل ہے اپنے آپ کو چینج کرنا. ہم رمضان میں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، اپنی عادتوں کو بدل سکتے ہیں. اور یہ بہترین طریقہ، دل نرم ہوتے ہیں، اچھے کام کرنا، اچھی عادتوں کو اڈاپٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے نا. ماحول میں ہر چیز آسان لگتی ہے کیونکہ سارے کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح نیکیوں پر کاربند رہنے کی کوشش کرنی ہے. جو ہم کام کر رہے ہیں تھوڑا کریں، ٹارگٹ کو فکس کر کے کریں اور اچھے طریقے سے کریں. جب ہم رمضان میں داخل ہوں تو دل نیک اعمال کے نور سے اور عبادات کے شوق کے ساتھ ہم روشن ہوں، دل ہمارے منور ہوں پہلے سے ہی، تاکہ پہلے سے روشنی ہوگی. جب آپ روشنی میں جاتے ہیں تو اسی روشنی میں گم ہو جاتا ہے نا بندہ، اس کو دوبارہ سے ان لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اپنے آپ کو لائٹ کروں، اپنے آپ کو روشنی دوں. اندر روشنی ہوتی ہے، جب اور روشنی ملتی ہے تو اور زیادہ اچھے طریقے سے وہ کھل کے سامنے آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں قرآن کی آیت کی طرف، تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ غور و فکر کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہاں پہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والوں، روزے جو ہے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں. ایمان والوں کا مطلب کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ان روزوں کو ہم نے بوجھ نہیں سمجھنا، اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے، اس کو خوشی کے ساتھ لینے والا بننا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے. ساتھ ہی اگلی آیات پڑھیں گے تو اس میں بتا دیا گیا کون رکھ سکتا ہے کون نہیں رکھ سکتا، کس حالت میں رکھ سکتے ہیں کس حالت میں نہیں رکھ سکتے. ہم سب کو یہ اچھے سے پتہ ہے، اس بات پہ ہم نہیں بات کریں گے. یہ تمہارے تعلق کو مضبوط بنانے اور اپنی اصلاح کرنے کی طرف ایک چھوٹا سا قدم ہوگا جو ہمیں بڑھانا ہوگا اس رمضان انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا، کہ اس پکار کو اپنے دل پر ہم نے محسوس کرنا ہے پورے شعور کے ساتھ کہ کتنا اللہ کا یہ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کتنے خوبصورت اور پیارے نام سے پکار رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ایک خاص لقب دیا جا رہا ہے کہ جس نے مجھ پہ ایمان لیا ہے، جس نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ایک ہے،
اس کا اللہ تعالیٰ نے اس نام سے پکار رہی ہیں. اور جتنی دیکھیں ہمیں چیز پیاری ہوتی ہے نا دل کو، ہم اس کو اتنی ہی عزت رکھتے ہیں، اس کا اتنا ہی احترام کرتے ہیں، اتنی ہی اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں پیار آتا ہے تو ہم ہر روز ایک نئے نام سے پکار رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اور ایک نام اتنا اچھا لگتا ہے اس کا پورا نک نیم ہی بن جاتا ہے، اسی اینڈ تک اس کو پکارتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نام چوز کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے آمنو ایمان والوں کہہ کر اللہ تعالیٰ نے پکارا ہے. ہم اس کو اتنے ہی پیار سے پکارتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں پیارا ہوتا ہے تو ہم اس کو پکارتے ہیں. اللہ بھی ہمیں اتنے ہی پیار سے پکار رہی ہیں کہ اے ایمان والو، ہم جتنا جتانا چاہیں گے، جتنی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہوگی، جتنی استطاعت رکھی ہوگی، ہم اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ میں روز کا 1 سپارہ پڑھ سکتی ہوں تو اپنے اوپر میں نے مشقت کر کے اس سے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اگر مجھے لگتا ہے میں 2 پیج پڑھ سکتی ہوں 3 کی کوشش کر لیں. اگر مجھے لگتا ہے 3 نہیں میں 4 پڑھ سکتی ہوں تو 5 کی کوشش کر لیں. 2 نفل پڑھتی ہوں تو 4 کی کوشش کر لیں. ٹھیک ہے، مطلب جو کام ہم تھوڑا تھوڑا کر رہے ہیں اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، اس کو میں نے بڑھانا ہے، تاکہ میں اپنی محبت کا، اپنی پیار کا جو خوبصورت انداز اللہ کے سامنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیش کر سکوں. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کتبہ کا لفظ فریضہ سے لیا گیا ہے کہ فرض کیا گیا ہے، فرضیت کے معنوں میں یہاں پہ آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کس نے یہ فرض کیا یہ یہاں پہ نہیں بتایا جا رہا. ٹھیک ہے، مجہول یہاں پہ رکھا گیا. کیوں؟ کیونکہ بات کو پہ اوپر نا زور دیا جائے کہ اور یہ کہا جائے کہ یہ جو روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں کس کی طرف ہے. انسان ذرا اس کے لیے ٹو تو لگائے، کس نے کہا ہے؟ یہ ہمیں پتہ ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس میں جو بھی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے. لیکن اس طرح یہ بھی تو کہا جا سکتا کتب اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا. اللہ کا نام ظاہر کیا جا سکتا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ بات کے اوپر زور دینے کے لیے جو بھی بات قرآن سے مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی منسوب کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. پھر آگے کیا دیا گیا؟ الصیام، روزہ. آج انشاءاللہ تعالی اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. الصیام کیا ہے؟ کہ ابو ہریرہ سے مروی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اگلے گناہ جو بھی سوچ رہے ہیں، سوچا بھی نہیں ہے، کیے بھی نہیں ہیں، وہ بخش دیے جاتے ہیں. تو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس رمضان کو بہترین طریقے سے صوم، سیام اینڈ ان کے درمیان جو فرق ہے انشاءاللہ تعالی وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سیام کیا ہے؟ عربی جاننے والوں کو اس لفظ کو بہت اچھے سے وہ جانتے تھے، ان کو جاننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کی زبان تھی. مسئلہ میرے اور آپ کے لیے آتا ہے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے سیام کیا ہے، صوم کیا ہے، اس کے اندر فرق کیا ہے. اگر یہ فرق ہمیں سمجھ آ جائے تو انشاءاللہ باذن اللہ پورے شعور کے ساتھ میں کہہ سکتی ہوں کہ اس رمضان کو جب ہم گزاریں گے تو ہم ڈیفرنٹ لیول سے انشاءاللہ گزارنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ لفظ سمجھانے میں میں کامیاب ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. الصیام اسم سے ہے. دیکھیں یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ روزے ہم سے پہلے دوسری قوموں پر بھی فرض کیے گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر بھی یہ روزے فرض کیے. کہا گیا کیوں روزے رکھنے؟ تاکہ ہم متقی بن جائیں اور متقی تقوی کو اختیار کر لیں. تقوی ہم پڑھتے ہیں، تقوی کو اختیار کریں گے تو ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلے کانسیپٹ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ روزہ رکھو، روزے سے وزن کم ہوگا، روزے سے سارے رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیے ہیں. یا روزے میں ہمارا فوراً سے ایک یہ کانسیپٹ آتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، دوسروں کی غریبوں کی مدد اسپیشلی، اس کی طرف ہمارا دھیان فوراً سے جاتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ تمہارا تقویٰ بڑھ جائے، تم تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ. جب ہم لفظ تقویٰ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو لفظ متقی ذہن میں فوراً سے آتا ہے.
ٹھیک ہے. جب ہم متقی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی ایک نیک پاک شخصیت ہمارے دماغ میں آتی ہے. میں یہ حدیث ہم نے جب کور کی تھی نا، میں نے اس میں یہ سارا کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھا تھا. کوئی بایا پہننے والا، کوئی جوبہ پہننے والا، کوئی 5 وقت کا نمازی، کوئی مسجد میں جانے والا، ٹوپی پہننے والا، داڑھی رکھنے والا. ایک کانسیپٹ ہم نے یہ اپنے اندر بنا لیا ہوا ہے جو واقعی پوری طرح اسلام پر عمل کر چکا. ٹھیک ہے، وہ تصور ہمارے درمیان میں آتا ہے، ہمارے دماغ میں آتا ہے. اور ہم میں سے جو لوگ کئی سالوں سے قرآن کے ساتھ جڑے ہیں وہ بھی روتے ہیں کہ ہائے کب میں متقی بنوں گی، میرے اندر کب یہ تقویٰ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم غلطی کر لیتے ہیں، پھر ہم ندامت ہمیں ہوتی ہے. تو دیکھ لیتے ہیں متقی کون ہے. متقی وہ نہیں ہے جو پورا بعمل ہو. ہم کہتے ہیں شاید متقی وہ جس سے کوئی غلطی نہ ہوتی ہو یا ہر چیز وہ پرفیکٹ طریقے سے کر رہا ہو. قرآن ہمیں یہ کنسیپٹ دیتا ہے متقی وہ نہیں ہے جو پورا بعمل ہو. وہ محسن ہوتا ہے جو پورا بعمل ہوتا ہے. اس کے لیے محسنین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. وہ اعلیٰ درجوں والے لوگ ہوتے ہیں. متقی تو صالح کے درجے پر ہوتا ہے، اپنی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، اس کو متقی کہا جاتا ہے. غلطیاں ہوں گی، کبھی اتار چڑھاؤ آئیں گے، اوپر نیچے ہوں گی. ہم کہتے ہیں متقی وہ ہے جس سے کوئی غلطی نہ ہو. وہ تو احسان کے لیول تک آنے والے لوگ جو ہیں ان کا وہ ہوتا ہے. متقی ہم سب جو ہیں متقی صالح کے درجے پہ ہیں. اور جس کو اصلاح کی فکر لگ جائے، جس کے دل میں یہ تڑپ آ جائے، جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہو، جس کو اپنے گناہ چبھنے لگ جائیں، وہ متقی کہلاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ متقی جو کوئی غلطی نہ کرے وہ متقی نہیں. جس کے اندر تڑپ لگ جائے، طلب لگ جائے، اپنے گناہ اس کے آگے عیاں ہونے لگ جائیں، اس کے اندر کوئی غلط کام کرے وہ چبھنے لگ جائے، تو اس کو متقی کہا جاتا ہے. قرآن اس کو متقی کہتا ہے جو اپنی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، جو لوگوں کی فکر چھوڑ کر اللہ کی فکر کرتا ہے. میں یہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں یہ نہیں کھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، میں یہ کام نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اس کو لوگوں کی فکر نہیں ہوتی، تو وہ متقی بن جاتا ہے. وہ لوگوں کی فکر کو چھوڑ دیتا ہے. ساری زندگی لوگوں کی ناراضگی سے ڈرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو متقی جب وہ بن جاتا ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کی فکر کرنے لگ جاتا ہے. اس کو جو ہے وہ متقی کہا جاتا ہے. تو اللہ کی ناراضگی سے ڈریں گے، ساری زندگی لوگوں کو خوش کرتے ہوئے نہیں گزاریں گے بلکہ اللہ کو گزارنے کی کوشش کریں گے. پھر بھی خوش، یہ جو لوگوں کو ہم خوش کر کر کے زندگیاں جو گزار رہے ہیں نا، وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے. لیکن جب ہم اللہ کو خوش رکھنے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، اس کے لیے کوشش کریں گے، اللہ تو بس مان جاتا ہے. اللہ سے تو توبہ کریں گے تو اللہ فوراً مان جائے گا. لوگوں سے توبہ کرتے رہو تو وہ تو آپ کو اتنا نیچا دکھاتے ہیں، اتنا نیچا دکھاتے ہیں. جیسے کل کی حدیث میں بھی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کے طرف اپنی اس تڑپ کو دکھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے جو ہیں وہ کھلتے جائیں گے، آسان ہوتے جائیں گے. روزہ کیا ہے؟ متقی انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ انسان متقی بنا دے. متقی کیا ہے؟ اس کا کانسیپٹ ہمیں سمجھ لگ گیا. کیا روزہ صیام کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر متقی کی تڑپ کو پیدا کر دینا، یہ صیام کہلاتا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں آیت نمبر 26 میں، فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بولوں گی نہیں. حضرت مریم علیہ السلام کا یہ قصہ ہے. جب حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ ساری سٹوری ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں لفظ صومن استعمال ہوا ہے، پیچھے کیا ہوا؟ الصیام لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ صوم، انہوں نے بھی کہا کہ رحمان کے لیے روزے کی میں نے مان لی ہے. ادھر کہا گیا روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ. صوم کے لغوی معنی کیا ہے؟ کہ روکے رکھنا. صوم اپنے آپ کو روکے رکھنا. اور عربوں میں تمام اسلامی عبادات معروف تھی، لیکن روزے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. وہ روزہ نہیں رکھتے تھے، باقی ساری باتیں کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، ذکر و اذکار بھی کرتے تھے، نماز بھی اپنے طریقے سے پڑھتے، لیکن روزے کا کانسیپٹ ان کے اندر نہیں تھا. وہ صوم کا لفظ جانتے تھے
لیکن گھوڑوں کو بھوکا رکھنے کے لیے اس لفظ کو بولتے تھے تاکہ وہ ان کو جنگی حالات کے لیے تیار کر سکیں. وہ خود پہ اپلائی نہیں کرتے تھے اس چیز کو, وہ اپنے گھوڑوں کو تیار کرتے, کیونکہ گھوڑے کا پتہ ہے نا وہ گرمی کو برداشت نہیں کرتا, وہ تیز رفتار گھوڑا ہے کمپیئر ٹو دا اونٹ. اونٹ ان کا کنگ ہے ریگستان کا, ہے نا. تو گھوڑا اونٹ کی طرح صحرا کا جانور نہیں تھا, لیکن اس کی تیز رفتاری جنگوں اور قتل و غارت گری کے میں وہ استعمال کرتے تھے, اس لیے اسے بھوکا پیاسا رکھ کر دھوپ میں رہنے کی اس کو مشق کرواتے تھے, اور اس مشق کو سوم بولا جاتا تھا, کیونکہ وہ گھوڑے کو تیار کرتے تھے ان ساری چیزوں کے مقابلے کے لیے تاکہ وہ ان کی اس طرح سے تربیت ہو جائے, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ صوم اور سیام کا فرق دیکھ لیں کہ پہلی آیت میں السیام کا لفظ آیا اور یہاں پر صومن سورہ مریم میں لفظ استعمال کیا گیا. صوم حضرت مریم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا, اور جہاں پر سب کو مخاطب کیا وہاں پہ السیام کہا گیا, اس کا جہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا. یہاں پہ مریم علیہ السلام کے لیے صوم کا لفظ استعمال کیا گیا, اور جہاں پہ لفظ اللہ تعالیٰ نے جمع کا استعمال کیا وہاں پہ فرضیت کہ فرض عبادت کو لیا گیا. یہاں پہ مریم علیہ السلام کے لیے تھا, وہ فرض عبادت نہیں تھی, کیونکہ وہاں پہ کھانے پینے, یہاں پہ جب فرضیت کی بات آ گئی کھانے پینے سے منع کر دیا گیا. جہاں وہاں پہ بات کی تو وہاں پہ بات کرنے سے منع کیا گیا. سمجھ آ رہی ہے نا, یہاں پہ سب کی بات کلیکٹیو بات کی, وہاں پہ کہا گیا ہے کھانا پینا نہیں ہے, خاص ٹائم کے لیے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. پھر وہ چیز اس کو روزہ کہہ دیا گیا, اس کو سیام کہہ دیا گیا. یہاں پہ صوم کا لفظ استعمال کیا گیا, وہاں پہ واحد کا صیغہ استعمال کیا گیا, اور ساتھ میں کہا گیا اس کو فرض نہیں کیا گیا, اور یہ کہہ دیا گیا کہ کھانے پینے سے نہیں روکا گیا. کھجور کھاؤ, پانی پیو, لوگوں سے بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اچھا, الصیام سے مراد فقہی تعریف مراد جو ہے لی جاتی ہے کہ روزہ فرض ہے, ہر مرد عورت پر بھی فرض ہے, عاقل بالغ پر بھی فرض ہے. اور صیام یعنی کہ روزہ اس ظاہری حالت کو کہتے ہیں جو حقیقت میں مطلوب ہے. ظاہر ہم یہی کرتے ہیں, میں کھا نہیں رہا, میں پی نہیں رہا, میں تراویح پڑھ رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, ظاہر کر رہے ہیں ہم. دل کے اندر کیا ہے آپ کو اور اللہ کو پتہ ہے, یہ ظاہری کیفیت کا نام ہے, جو خاص طور پر رمضان کے ایک مہینے میں محسوس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کرواتے ہیں. تو معلوم کیا ہوا کہ صیام عام روزہ ہے جو ہر ایک نے رکھنا ہے. صبح سے لے کر شام تک ہم کھانا نہیں کھاتے, اس کو صیام کہا جاتا ہے. روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ صوم جو ہے وہ باتوں کو سے رک جانے کا نام صوم ہے, اور صیام جو ہے چیزوں کو, کھانے پینے کی چیزوں سے رک جانا, اپنی شہوت کو, حلال ہے ہمارا چیز حالات میں اس سے رک جانا, ہر چیز دوسری چیز سے جو کہ ظاہری ہمیں نظر آتی ہے اس سے رک جانا. یہ ابھی تھوڑا سا اتنا کنسیپٹ اپنے دماغ میں رکھیں, ٹھیک ہے. آگے روزے ہمیں کیا سکھاتے ہیں. پھر یہ صوم کیا ہوتا ہے کہ جب صیام صوم میں بدلتا ہے, مطلب کہ روزہ رکھنے کے بعد غلط باتوں کے جواب دینے سے رک جانا. صیام بیسک ہے اور صوم اس سے اگلا درجہ ہے. صیام مجھے کھانے پینے سے روکتا ہے, صوم مجھے ہر بری غلط بات سے روکتا ہے. صیام میں تربیت کی گئی اور صوم میں اس تربیت کا پریکٹیکل ظاہر کرنے کے لیے کہہ دیا گیا, ٹھیک ہے نا. کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو کھانے پینے سے روکنے کی بات وہاں پہ نہیں کی گئی, بلکہ کہا گیا کہ تمہاری غلط باتوں کے جواب میں تم نے خاموش رہنا, کیونکہ لوگوں نے ان پہ الزام لگانے تھے نا. ہم قرآن سورت پڑھتے ہیں, لگانے تہمت لگاتے ہیں, آپ کہاں سے یہ بچہ لے آئی ہو, تمہارا باپ بھی نیک تھا, تمہاری ماں بھی نیک تھی, مطلب وہ ساری ان کو دلیلیں دیتے ہیں. کہ یہ جو صوم ہے نا یہ نصیب والوں کو ملتا ہے. صیام سب کے لیے عام ہے, صوم نصیب والوں کو ملتا ہے. صوم جو ہے کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے روزے کو اعلیٰ درجے پر رکھنا ہوتا ہے نا, وہ صوم کو لے کے آتے ہیں اپنی زندگی میں. وہ صیام تو کرتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ صوم کا درجہ بھی اپنے روزے میں لے کے آتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں نا آنکھ کا روزہ, کان کا روزہ, دل کا روزہ, یہ صوم ہے, یہ صیام نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو بھوک نہیں آپ کی چاہیے, اللہ تعالیٰ کو باقی چیزیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کو صیام کے ساتھ ساتھ صوم بھی چاہیے.
سیام کن کا ہے؟ عام لوگوں کا، جو کھانا تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن برائی کرنا نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے، جھوٹ نہیں چھوڑتے۔ اگر دونوں کو جوڑ لیں تو حدیث کا وہ مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو جھوٹی، بری، غلط، بیکار بات کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھوکا یا پیاسا رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ سیام آپ کو صوم کے درجے پہ لے کے جائے گا جب ہم شعوری طور پہ رکھیں گے صوم کو، سیام کو شعوری طور پہ رکھیں گے، وہ ہمیں صوم کے درجے پر لے جائے گا۔ تو اس سال ہم نے اپنے سیام کو صوم میں بدلنا ہے انشاءاللہ۔ آنکھ کا روزہ رکھنا ہے، ہم نے کان کا روزہ رکھنا ہے، ہم نے زبان کا روزہ رکھنا ہے، ہم نے ہاتھ کا روزہ رکھنا ہے، ہم نے دل کا روزہ رکھنا ہے کہ ہر چیز جو ہمیں برائی کی طرف لے کے جائے گی، ہر چیز جو ہمارے نفس پہ حاوی ہونے کی کوشش ہم سے کروائے گی، ہم نے اس کو شعوری طور پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے، شعوری طور پہ اس کو سمجھ کر روزے کو رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ سارے رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ رہے ہیں، سارے کھانا ساری کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھا رہے ہیں، سارے افطار کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، سب نے بٹوین دس ٹائم ٹو دس ٹائم اپنا نہیں کھایا تو ہم بھی نہیں کھا رہے ہیں، ہم بھی سیام ہی کر رہے ہیں۔ لیکن نہیں، اور عام حالات میں میرے روزے بھی، ڈرامے بھی چل رہے ہیں، میرا ٹی وی بھی چل رہا ہے، میری چغلیاں بھی چل رہی ہیں، میری باتیں بھی چل رہی ہیں، میری فون کالز بھی چل رہی ہیں، میں دوسروں کو برا بھلا بھی کہہ رہی ہوں، دوسروں کو آنکھیں بھی دکھا رہی ہوں، بچوں کے لڑائی بھی چل رہی ہے، سارے کام میرے چل رہے ہیں۔ نہیں، سیام کے ساتھ ساتھ میں نے صوم کا درجہ پانا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ سیام صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، اور صوم باقی پابندیوں کو نبھانے کا نام ہے۔ سیام صرف کھانا پینا چھوڑنے اور پابندیوں کو عائد کرنے کا نام ہے، اور صوم باقی پابندیوں کو اپنے اوپر نبھانے، عملی قابو کرنے، ظاہر کرنے کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، روزہ ہے، روزے کے حالت میں غصہ نیچرلی آپ کو آئے گا، جب بھوک لگتی ہے تو غصہ آتا ہے۔ آپ کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا، کسی نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ بات کرو گے، دھیمی آواز میں، اچھے لہجے میں کرو گے، لیکن وہاں پہ کنٹرول آپ لوز کر سکتے ہو۔ تو پھر کیا ہے، میرا صوم ہے، میں سیام سے نہیں ہوں، میں صوم سے ہوں۔ میں نے بری بات نہیں دل میں سوچنی نہیں ہے، کسی کے بارے میں برا خیال آ رہا ہے، نہیں، میں صوم سے۔ اپنے آپ سے تجدید کریں، بار بار دہرائیں، میں صوم سے ہوں، میں صوم سے ہوں۔ سیام تو میں نے رکھ لیے، اتنے رکھ لیے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اگر اپنے اندر اب تبدیلی لانا چاہتی ہوں تو ان 30 دن میں اپنی اس کی پریکٹس میں نے کرنی ہے۔ پھر کیا ہے کہ سیام ہمیں باقی 11 مہینوں میں نیکیوں کی وہ طاقت نہیں دیتا جو کہ صوم کے درجے پر روزہ رکھ کر ہمارے اندر طاقت آئے گی، ہمارے اندر قوت آئے گی، ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ میرے غصے پہ آٹومیٹکلی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا۔ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ نہیں کروں گی، کو آہستہ آہستہ میرے لیے وہ چیز اہم نہیں رہے گی۔ اسی طرح غیبت ہے، میں نہیں کروں گی تو آہستہ آہستہ وہ آپ بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا، غیبت کرنے کو دل ہی نہیں کرتا آپ کا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آپ کی زبان جو ہے، کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہے یا فون کال یا وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ کی اوپر سے چھٹتی چلی جائیں گی۔ صوم جو ہے مضبوط ایمان والوں کا روزہ ہے، جبکہ سیام عام لوگوں کا روزہ ہے، جن کے اندر مضبوطی نہیں ہے، جن کے اندر ایمان اتنا ٹھکا ہوا نہیں ہے، جن کو اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ صوم صدیق کے لیول پر جانے والوں کا روزہ ہے، سبحان اللہ، لیکن سچے لوگوں کا جو روزہ ہوتا ہے اس تک پہنچنے والوں کا یہ روزہ صوم ہے۔ اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ جب ہم صوم کے لیول کا روزہ رکھتے ہیں۔ ہم دعائیں تو مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ، اور ہمیں ہمارے والدین کے لیے۔ تو ہم کب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے؟ جب ہم صوم رکھیں گے۔ سیام رکھنے سے نہیں ہم ٹھنڈک بنیں گے، صوم رکھنے سے بنے، کیونکہ ہر چیز کو میں کنٹرول کروں گی۔ جب کنٹرول کروں گی دوسرے سب کی میں پسندیدہ بن جاؤں گی۔ پھر دعاؤں کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت پڑے گی نا۔ تو سیام جو ہے ایک وہ پابندی ہے جو کہ کھانے پینے سے رک جانا اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اور صوم اس پہ عملی طور پہ عمل کر کے دکھانے کا نام ہے۔ تو پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کی سب سے بڑی خوشی اولاد کی محبت میں ہمیں ملے گی، سب سے بڑی خوشی اپنے اندر تبدیلی لا کے ہمیں ملے گی، اور پھر اس کی وجہ، اس تبدیلی کی وجہ سے جب وہ چینجنگ ہمارے اندر آئے گی نا، اس چینجنگ کی وجہ سے جب ہمارے ارد گرد کا ماحول بدلے گا تو آپ کو پتہ چلے گا واقعی اس رمضان میں نے کچھ کیا ہے، میں نے کچھ اچیو کیا ہے، میں نے کچھ حاصل کیا ہے۔ ورنہ کتنے سال ہو گئے ہم سیام رکھتے آ رہے ہیں نا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سیام رکھ کے سو جاتے ہیں بعد 11 مہینے کہ اگر ہمیں باقی 11 مہینے کی تقویت چاہیے تو وہ سیام نہیں دے گا، وہ صوم دے گا۔
ہم سیام رکھتے ہیں تو تبھی تو سیام روزوں تک ہی سیام ہے، اور بعد میں پھر ہم وہی کھانا پینا اور بھاگم بھاگ اور دنیاوی کاموں میں شروع، ساتھ ہی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی نمازوں کی جماعت کا جو ٹائم ہے وہ دو پوری مسجد ہال فل ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی وہ کم ہو جاتی ہیں، دو لائنیں رہ جاتی دو یا دو لوگ رہ جاتے ہیں. سبحان اللہ. امام ابن قیم کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں شجر ممنوعہ سے روکا گیا، وہاں شجر ممنوعہ سے روکنا اس سے مقصود وہی تھا جو آج روزہ رکھوا کر مطلوب ہے. وہ کیا تھا کہ آدم میں سیلف کنٹرول آ جائے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے درخت سے روک کر سکھانا کیا مطلوب تھا کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کا وقت آ جائے تو آپ وہاں سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سے یہ کہا تھا کہ یہ کام ہوگا، اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا یہ آدم کرے گا، اس نے کریشن بنائی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا پلان تھا نا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، آدم نے جانا تھا، انہوں نے غلطی کرنی تھی، اس کے بعد زمین پہ بھیجنا تھا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ وہ اپنے سیلف پہ کنٹرول رکھ سکیں. سیام ہمیں اپنی سیلف پہ کنٹرول نہیں سکھاتا، صوم سکھائے گا. جب ہم غصے کو دل کر رہا ہے تو میں نہیں کروں گی، کھانے کو دل کر رہا ہے نہیں کھاتے نا ہمیں، وہ سیام کا ہے. جب میں صوم رکھنا چاہوں گی، میرا دل کر رہا ہے، میں سر پھٹ رہا ہے، غصے سے بچہ بری پہ بری حرکت کیے جا رہا ہے، میں نے کہا نہیں میں صوم سے ہوں، میں صوم سے ہوں، میں صوم سے ہوں، میں نے اس کو کچھ نہیں کہنا. دیکھنا بچہ تھوڑی دیر کرے گا، بعد میں ہٹ بھی جائے گا. جب ہم اس کو بار بار منع کرتے ٹوکتے نا، بچہ ضد میں آ کے بھی زیادہ کرتا ہے. گناہوں سے توبہ اور نیکیوں کے ارادے کیا ہیں اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان شروع ہو تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم میں بھی اس کی حدیث کا ہمیں ملتی ہے، اس میں آتا ہے شیاطین کو جھکڑ دیا جاتا ہے. میزان کو نیکیوں سے بھرنے کا موقع کیا ہے؟ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک یہ بھی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہو تو شیاطین اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا ہے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بھی ان میں سے بند نہیں رہتا. یہ حدیث جو ہے ترمذی کی ہے، ابن ماجہ کی ہے، اور ساری کی ساری یہ صحیح حدیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ اگر ہم نے اس رمضان میں، کیونکہ ہم شیاطین اگر جھکڑ لیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب اگر ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ رہے تو ہمارے اندر کمزوری ہے، ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. میں خود کو کس طرح سے تبدیل کر سکتی ہوں یہ دیکھنے کی بات ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ خود کو میں کس طرح سے تبدیل کر سکتی ہوں. سب سے پہلی بات کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے یہ ہمیں مجھے ماننا پڑے گا، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ یہ مشکل ترین کام ہے. کیا مشکل ترین کام ہے؟ کہ خود کو بدلنا. میں دوسروں کو بدلنے کے لیے محنت لگا دوں گی، دن رات کوشش کر لوں گی، اپنے آپ کو نہیں میں بدلنا چاہتی. تو سب سے پہلے خود بدلنے کا ارادہ کریں کہ میں نے بدلنا ہے، خود کو بدلنا ہے. پھر دوسرا، کھانے میں ایک وقت کا کھانا کم کر دیں. عادتیں جو ہیں کھانے کی بہت زیادہ، 3 وقت کا کھانا کھا رہی ہوں تو اس کو 2 وقت میں کر لوں، اگر 2 وقت کا کھا رہی ہوں تو اس کو 1 وقت میں کر لوں، تاکہ میرے لیے آسان ہو جائے. میری یہ عادت چھوٹی چھوٹی سٹیپ اٹھاؤں گی تو ہوگا نا. جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی، ذکر نہیں کری تو ذکر کرنا شروع کر دوں، اور اگر میں نفل نہیں پڑھی تو نوافل کا پڑھنا شروع کر دوں. تھوڑی تھوڑی تبدیلی پہلے سے میں لانا شروع کر دوں. پھر چائے دن میں 3 دفعہ پیتی ہوں تو 2 دفعہ شروع کر دیں، 2 دفعہ پی رہے ہیں تو 1 دفعہ کر دیں، اگر 1 دفعہ پی رہے ہیں تو پھر پیتے رہیں کہ آدھا کر دیں، آدھے سے 2 گھونٹ کر دیں. ٹھیک ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اس میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لے کے آئیں تاکہ مینٹلی اور فزیکلی باڈی بھی تیار ہو، مینٹلی بھی آپ تیار ہو کہ کوئی خاص کام کرنے جا رہی ہوں یا آنے والا مہینہ جو کوئی خاص مہینہ ہے، تاکہ ہر چیز فلی طریقے سے اس چیز کو ہم اڈاپٹ کر سکیں. پھر آگے کیا ہے؟ ہر دن ایک عادت کو بدل لوں. چلے ہر دن نہیں بدل سکتی، 1 ویک میں ایک عادت کو بدلنے کا تہیہ کر لیں. اگر آج سے ہم شروع کرتے ہیں، چلو لگا لیں ابھی 15 ہیں تو 3 تقریباً ویک پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، 3 عادتیں یہ ہو جائیں گی، 4 رمضان میں ہو جائیں گی تو کیا 7 عادتیں ہم بدل لیں گے انشاءاللہ تعالی رمضان تک. اور ان کو جا کے لکھیں. مجھے غصہ آتا ہے تو لکھیں. ٹھیک ہے، میں اگریسو ہو جاتی ہوں بلا وجہ، اس کو لکھیں. جو آپ کے اندر کمزوریاں ہیں، ویکنس ہیں، جس کو آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ ان کو لکھ لیں.
پورا ویک ایک پہ فوکس کریں, سب کو اکٹھا نہ کریں کیونکہ اس پہ پھر میں کام نہیں کر سکوں گی. ایک کو فوکس کریں گے, ایک ویک تک اس کی عادت بن جائے گی, پھر اگلے ویک ایک اور چیز کو ساتھ میں جوڑ لیں, اس سے اگلے بھی ایک اور کو ساتھ جوڑ لیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عادتیں اس طرح پھر پکی ہوتی جائیں گی. مجھے ایک عادت ہے کہ میں میں جیسے نہیں کہ کسی نے کوئی غلط کیا ہوا ہے یا کچھ تو میں گن 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 کرتی رہتی ہوں, اپنے اندر ہی باتیں کرتی رہتے, اپنے آپ کو اپنے گناہ بڑھاتے رہتے, دوسرے کو پتہ ہی نہیں آپ کو بات کر رہے ہو دوسرے کے بارے میں. ایسے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو خود نہیں اٹھ کے آ رہا یا ایسے, اچھا ایسے میں کرتی رہتی ہاں ہوں. تو وہی کوئی نہ کوئی کلمہ لے لیں, سبحان اللہ الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, ولا حول ولا قوت ولا حول ولا قوت, استغفر اللہ, کہ اس کے متبادل کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈیں. فوراً سے جب میرے دل میں یہ بات آئے گی تو میں نے کیا کرنا ہے, اس کے متبادل کوئی اچھی چیز کو ریپلیس کرنا ہے. ہمیشہ کوئی بری چیز کو نکالنے کے لیے اچھی چیز سے ریپلیس کرتے ہیں نا. پرانے کپڑے ہیں ان کو نکالیں گے تو اچھے کپڑے لا کے رکھیں گے. اسی طرح عادت ہے, پرانی عادتوں کو نکالنے کے لیے اچھی عادت کے اس کو میں لے کے آنا ہے. اپنی بری عادت کو لکھ لیں, لکھنے کے بعد جو ہے پھر وہ کھانے میں ہے, وہ سونے میں ہے, وہ حقوق العباد میں ہے, وہ نفل میں ہے, وہ فرائض میں ہے, اور مینی مور, آپ جتنی چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں. لیکن کیا تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, لکھنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک میں آپ لوگوں سے یہ ٹاسک پوچھوں گی کہ آپ لوگوں نے کیا لکھا. ہو سکتا ہے جو آپ نے لکھا کسی دوسرے کو مشکل پیش آ رہی ہے, وہ چاہ رہا ہے اپنے آپ کو بدلنا لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کس طرح سے کرنا ہے, تو اس کو ایک قسم کا تھوڑی گائیڈ لائن مل جائے گی کہ میں فار ایگزامپل میں کھانا بہت کھاتی ہوں, ایک ہی ٹائم میں کھانا ہے لیکن میں پلیٹ بھر کے کھاتی ہوں, تو آپ اپنا طریقہ بتا سکتے ہو. میں 3 دفعہ کھاتی ہوں لیکن میں تھوڑا تھوڑا کھاتی ہوں, ہے نا. سونے کی عادت ہے, فجر کے بعد اتنی گندی عادت ہے کہ لوگوں کو وہ سوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس سونے سے وہ کیا کھوتے ہیں اس کے نقصانات لکھیں. اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم میں اتنی برکت رکھ دی, جو سوتا ہے وہ لیزی ہوتا ہے, تو وہ ساتھ میں اس کے کانسیکوینسز بھی لکھے تاکہ جب میں کہوں کہ میں نے سونا نہیں ہے وہ کانسیکوینسز میرے سامنے ہوں, وہ چیز مجھے موٹیویٹ کرے کہ ہاں یہ کام میں نے نہیں کرنا. صرف یہ کہنا کہ فجر کے بعد میں نے سونا نہیں ہے, میں ٹائرڈ ہوں, میں قرآن کا ایک پیج پڑھوں گی تو مجھے اجر ملے گا, یہ میرے لیے کہا ہے مشہود فجر کی نماز کے بعد کا پڑھا ہوا قرآن جو ہے آپ کے لیے گواہی دے گا, آپ ساتھ میں وہ لکھیں. یہ برکت کا ٹائم ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت کا ٹائم کہا ہے. اگر میں سوتی ہوں تو یہ نحوست ہے, جب نحوست ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے, آپ لیزی سارا دن رہتے ہو, کوئی کام کر ہی نہیں پاتے. یہ ساری چیزیں اس کے آگے لکھیں, آپ سب اپنا اپنا لکھ کے لے کے آئیں. پھر اس کے بعد ایک پراپر چارٹ بنائیں گے جو یہاں پہ لٹکا دیں گے. رمضان میں آنے والوں کے لیے وہ ایک آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے آپ کو بدلنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, اپنی زنجیروں کو میں نے خود کاٹنا ہے. جزاک اللہ خیر. تو اپنی ان زنجیروں کو میں نے خود توڑنا ہے, خود آگے بڑھنا ہے. جب تک میرا دماغ نہیں نا سدھرے گا, دماغ کے اندر اصلاح کی کانسیپٹ نہیں آئے گا, تو میں نہیں بدلوں گی. پھر کیا ہے کہ چھوٹے گناہوں کی فکر کرنی شروع کر دیں اور بڑی برائیوں کو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑی بڑی برائیوں کو چھڑوا دیں گے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے کینکر ہی بڑا کینکر, بڑا پتھر بن جاتے ہیں. جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں چھوڑنا شروع کر دوں گی نا, میرے اندر تھوڑا خود اعتمادی آنا شروع ہو جائے, میں بڑی چیزوں کو بھی چھوڑ سکتی ہوں. پہلے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھائیں, بیبی اسٹیپ کی طرح, پھر بڑے بڑے انشاءاللہ تعالیٰ خود ہی چھوٹنا شروع ہو جائیں گے. سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. تو چھوٹے گناہ بھی بچنا شروع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہو چکے ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دیں گے, اور بڑے گناہوں کے ہمیں توفیق دے دیں گے کہ ہم ان سے بچ سکیں. پھر قیام اللیل کی عادت ڈالیں. رمضان میں قیام اللیل کی فضیلت بڑھ جاتی ہے, اس کو رکھیں کہ میں نے جاگنا ہے. میں نے سحری کے ٹائم اگر فار ایگزامپل آپ نے سحری تیار کرنی ہے, آپ کو گھنٹے کی ضرورت ہے, تو 15 منٹ کا مارجن رکھیں, میں نے پہلے اٹھنا ہے, تاکہ وہ میں اپنے نوافل قیام اللیل تو انشاءاللہ تراویح مساجد میں آ کے ہم پڑھیں گے, لیکن ایکسٹرا نفل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ لوگ نہیں آ سکتے تراویح میں, تو وہ رات کو تراویح ان کی چھوٹی ہوتی ہے, صبح اٹھ کے کوشش کریں, کیونکہ صبح کی جب آپ نوافل یا قیام اللیل کرتے ہیں نا اس میں قرآن کھول سکتے ہیں,
تو اب قرآن کھول لیں گے تو آپ زیادہ پڑھ سکیں گے، مطلب 10 نفل پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، لیکن یہ ٹارگٹ رکھیں میں نے سپارہ پورا پڑھنا ہے۔ اس میں ضروری نہیں آپ نے 20 ہی پڑھنے ہیں یا آپ نے 16 ہی پڑھنے ہیں یا آپ نے 12 ہی پڑھنے ہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو آپ نے سیٹ کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو 20 پڑھتے ہیں وہ بھی ایک ہی سپارہ پڑھ رہے ہیں، جو 8 پڑھ رہے ہیں وہ بھی ایک ہی سپارہ پڑھ رہے ہیں، جو 12 پڑھتے ہیں وہ بھی ایک ہی سپارہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس میں تعداد پہ نہ جائیں، اس میں قرآن کے ساتھ تعلق پہ جائیں۔ اب 2 پڑھ لیں، پورا سپارہ پڑھ لیں۔ قیام اللیل کی بات کی جا رہی ہے، تعداد کی بات نہیں کی جا رہی، ٹھیک ہے۔ پھر رمضان میں قیام اللیل پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے اور اگلے گناہوں کی خوشخبری ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اس لیے پہلے سے ہی تہجد میں اٹھنے کی عادت جو ہے وہ میں نے انشاءاللہ تعالی ڈال لی ہے۔ پھر آگے کیا ہے کہ رمضان میں سحری کھانے اور تراویح پڑھنے کی عادت بنانی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شروع میں 2-4 دن تو ہم نے بڑی سحری کی عادت ڈالی ہوتی ہے بچوں میں، بچے بھی اٹھتے ہیں اور بعد میں خود تو شاید اٹھ جائیں، بچے نہیں اٹھتے، تو ان کو یہ چیز کا شوق دلائیں کہ سحری بھی کھانی ہے اور تراویح بھی پڑھنی ہے۔ کچھ کانسیپٹ یہ بھی 2-3 یہاں پہ کانسیپٹ کلیئر کر دوں۔ کچھ کہتے ہیں تراویح جو نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، یہ فرض ہے، یہ تراویح کے ساتھ لنک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں قرآن کے ساتھ لنک ہے، اس لیے قیام اللیل ہم کرتے ہیں کہ تاکہ رات کو ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنا سکیں۔ تراویح کا پڑھنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت ہے اور افضل ترین سنت ہے، رمضان میں ہی ہم پڑھتے ہیں، اور رمضان میں ہی ہم پڑھتے ہیں۔ بچوں کی اس کی افادیت بتائیں، رمضان کے دنوں میں آپ تھوڑا پڑھ لیں، چلو 20 ہے، ان کو نہیں، بچے ہیں نہیں پڑھ سکتے تو ان کو تھوڑے پہ موٹیویٹ کریں، 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، لیکن آپ نے پڑھنی ضرور ہے رادر دین اسکپ کرنے کے۔ پھر رمضان کے آخری عشرے کی خاص عبادتوں کا احترام کرنا ہے۔ اس میں کا خاص عبادتیں بہت سی ہیں، خاص اذکار ہمیں بتائے گئے، انشاءاللہ رمضان آئے گا تو اس میں ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ آخری عشرے کی جو عبادات ہیں، دعائیں ہیں، ان پہ انشاءاللہ ہم فوکس کر لیں گے۔ پھر رمضان میں قیام اللیل پر پچھلے گناہوں کا جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس پہ آپ نے ڈاؤٹ نہیں رکھنا، پورا اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے۔ پھر رمضان میں وقت کو ضائع میں نے نہیں کرنا۔ کیسے مجھے معلوم ہوگا کہ وقت کو میں نے ضائع نہیں کرنا ہے؟ وقت کو ضائع کرنے سے میں نے بچنا ہے۔ ابھی ہم نے کافی بات اس پہ کر لی نا، اگر سیام رکھنا ہے تو کریں باتیں، ٹھیک ہے، ضائع کریں اپنے وقت کا۔ اگر میں نے صوم والا درجہ پانا ہے تو اس کے لیے مجھے ساری چیزوں کو کوئٹ کرنا پڑے گا۔ نتھنگ امپورٹنٹ ان رمضان، رمضان سے پہلے یا بعد میں، لیکن رمضان میں کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں ہوگی، کوئی میں بازار میں نہیں جاؤں گی، کوئی میں کپڑے خریدوں گی نہیں، کوئی میں سلائی نہیں کروں گی، کوئی میں لیسن لینے نہیں جاؤں گی، کوئی میں ایکسٹرا گروسری کرنے نہیں جاؤں گی۔ اگر گھر بیٹھے آپ کا گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ، آپ اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ پھر کیا ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کو مثبت بنانے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ دورہ قرآن کے لیے آپ آئیں، دورہ قرآن آن لائن بھی سن سکتے ہیں آپ، بہت سے پلیٹ فارم آپ کو ملیں گے سننے کے لیے۔ جو فزیکلی آئیں گے آپ کے قدم گنے جائیں گے، لکھے جائیں گے، اس کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ آپ جب سن رہے ہوتے ہیں تو آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ مسجد میں آ کے سنتے ہیں ایک محفل ہوتی ہے، محفل کو فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، تو یہ بہت سی کانسیکوینسز بھی ہیں، لیکن رادر دین واچنگ دا ٹی وی ڈرامز اور گانے سننے کی بجائے کیا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں تو رمضان کے حوالے سے کوئی سپیچ سن لیں، کوئی دورہ قرآن سن لیں، کسی بھی اسکالر کو سن لیں، بے تحاشا مواد وہاں پہ پڑا ہوا ہے، اب کچھ بھی اس کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے کر سکتے ہیں۔ پھر اپنا قیمتی وقت فیس بک، واٹس ایپ یا تھوڑی دیر بعد جا کے اسٹیٹس چیک کرنے پہ ضائع نہ کریں۔ فون کو تو جتنا منیمائز کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ فیس بک اور واٹس ایپ کو میں کہتی ہوں ویسے ڈیلیٹ ہی کر دیں کہ نہ میسیجز ہوں نہ دیکھیں، انلیس آپ کی کوئی جاب ایسی ہے کہ آپ کو وہ رکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک ٹائم رکھ لیں۔ میں صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم یا دوپہر کے ٹائم، رات کو سونے سے پہلے میں بس چیک کروں گی، تراویح پڑھ لی، بیڈ میں جانے سے پہلے میں نے چیک کرنا ہے جتنے میں امپورٹنٹ میسیجز ہیں، جو امپورٹنٹ گروپس ہیں ان کو چیک کروں گی، باقی اپنے سب کو بتا دیں رمضان میں میری طرف سے کوئی آنسر نہیں آئے گا، I'm busy۔ فون کال بنانی ہے رمضان سے پہلے بنانی، عید پہ اب بات ہوگی، ساتھ ساتھ کہتے جائیں، ان کو بتاتے جائیں کہ عید پہ بات ہوگی، بعد میں رستے میں درمیان میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ فون نہیں آیا ہر ویک وہ فون۔ آپ اپنی مصروفیات میں، میں اپنی مصروفیات میں ہوں، اپنا ٹائم کو بہتر یوٹیلائز کریں۔ ہم فون سلام دعا کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہوتا کیا ہے دوسروں کی چغلیاں کر کے اپنے روزے کو خراب کر لیتے ہیں۔ وہ جو سیام بیچارہ ٹوٹا پجا ہوتا ہے نا، اس کو بھی ہم لگڑا للا کر دیتی ہے۔ ایسے بھی بھائی بہن کو تو
حالت پوچھ سکتی ہے نا. اب وہ میسج کر لیں، وہ میسج کر لیں نا روزے کیسے جا رہے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو لمٹ کریں کہ میں نے بس اتنی بات کرنی، اس سے آگے نہیں. میں صوم سے ہوں، پہلے کہہ دیں میں صوم سے ہوں، میں سیام سے نہیں ہوں، میں صوم سے ہوں. اینڈ آپ بھی بس آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے کیا تھا، کیسے ٹھیک ٹھاک ہے، ٹو دا پوائنٹ، اور بند کر دیں. کیونکہ پھر ہم زیادہ ہی لمبی بات ہم زیادہ لمبی کرنے لگ جاتے ہیں نا. ہاں اسٹارٹنگ میں ٹھیک ہے، پھر مہینہ جو ہے ہم سیام سے بھی ہیں، صوم سے بھی. ہاں دونوں کو آپ کر لیں، مہینے کا پتہ نہیں چلے گا. اگر آپ بیزی ہیں نا، یقین کریں مہینے کا نہیں پتہ چل رہا. روزہ رکھ کے بندے سے اتنا بولا نہیں جاتا ہے. ہاں جیسے اب دل نہیں کرتا، اتنا بات ہی نہیں دل نہیں کرتا نا. ہاں ہر روز دل کر رہا ہے آپ کا کہ میں نے اللہ کے لیے ان سے بات کرنی ہے، ان کی خیریت معلوم کرنی ہے. اس گروپ میں میسج ڈال دیں، فجر کی نماز پڑھے صرف اس انٹینشن کے ساتھ کہ مجھے پتہ چل جائے وہ خیریت کے ساتھ ہیں، ڈال دیں. بات کرنا ضروری نہیں ہے. جب فون نہیں ہوتے تھے سالوں سال گزر جاتے تھے، اب فون آ گیا تو یہ ہم نے اپنی ضرورت بنا لی ہے. صبح بھی شام کو بھی فون ہو رہا ہے، صبح بھی شام، امی کیا بن رہا ہے، ابو کیا بن رہا ہے، بہن سے کیا بن رہا ہے، ریسپیاں شیئر ہو رہی ہیں. واٹس گوئنگ آن، ٹائم کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے کتنا امپورٹنٹ ہے. اور وہی جو 15 منٹ 10 منٹ ان سے بات کرنے اور ریسپی لینے میں لگائے نا، وہ کلمہ پڑھتے تو کچھ اجر مل جاتا. اور ڈبل ٹرپل دیکھیں رمضان میں تو ہر عبادت کا اتنا اجر ہے. تو اس وقت کو میں نے بہتر طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر کچھ ایسا نہیں کرنا کہ جس سے ہم اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائیں. پھر دیکھیں بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی، میسج لکھتے ہیں، کئی دفعہ پڑھتے ہیں، پھر ہم سینڈ کرتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. تو اپنے آپ کو لمٹ کریں، اپنی حکمت کا تقاضا جو ہے اس کو دیکھ لیں کہ کیا مناسب آپ کے لیے. اگر روزے کی حالت میں غصہ آتا ہے تو اوائڈ پیپل، پلیز ڈو ناٹ ٹاک ٹو دیم. کہ ہمیں کسی سے بری بری بات ہو جائے گی، بنا چاہتے ہوئے کسی کو میں کچھ کہہ دوں گی تو میسج کریں. پھر کیا ہے کہ کسی کو بدنام نہیں کرنا، کسی کی لیگ پولنگ نہیں کرنی، کسی کا مذاق نہیں بنانا. بے شک اللہ ان غلطیوں کو ڈھانپ دے گا جو انجانے میں ہوئی ہیں. اللہ ڈھانپنے والا ہے، وہ ڈھانپ رہا ہی ہے نا، سب کے سامنے عیاں نہیں کر رہا، ہم خود عیاں کرتے ہیں، یہ زبان عیاں کرتی ہے. آپ یہ کسی کو بتانا نہیں اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا. اب اس کو بتا کے کہہ بھی رہے ہیں کہ بتانا نہیں. شیطان کو تو الرٹ کر دیا ہے نا، اس کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھ رہے ہیں کہ اس کو نیند نہیں آ رہی کہ جب تک میں دوسرے بندے کو بتا نہ دوں مجھے اس طرح اس نے یہ بتایا، اس کے اندر، اس کے خاندان کے اندر یہ چیز چل رہی ہے. تو ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ میں نے اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. تھنگس ٹو ڈو کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ میں نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے. دعاؤں کا طریقہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ٹائم ہوا تو کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں. پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، اور اپنی اور دوسروں کی زندگی میں قرآن کے دیپ جلانے ہیں. اپنے لیے میں نے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، جہد کرنی ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور انشاءاللہ شروع میں لکھیں رمضان اس دفعہ میرا مختلف ہوگا پچھلے رمضان سے. اور انشاءاللہ رمضان کی جب ہماری آخری کلاس ہوگی ہم اس میں یہ بات کریں گے، اور آپ اپنا انالائز کر کے بتا سکیں گے تب کہ واقعی ہم نے شروع میں ہم ایسے تھے، یہ حرکتیں کرتے تھے، یہ باتیں کرتے تھے، اور اس رمضان میں ہم اس سے رکے رہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس دوسروں کو ساتھ لے کے آنے کی کوشش کرنی ہے، عمل کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے شعوری رمضان رکھنا ہے، شعوری سیام کو صوم میں بدلنے کی کوشش کرنی ہے. وہ عمل سے میرے ظاہر ہوگا. جب وہ عمل سے ظاہر ہوگا اس کے لیے اوبیسلی مجھے کوشش کی ضرورت ہوگی. اللہ سے خوب دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے لیے روحانی طور پہ میری صفائی ہو رہی ہوگی نا، تو اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا کہ میری روح بھی صاف ہو رہی ہے. اس کے لیے مجھے وقت بھی مل رہا ہے کیونکہ میں ادھر ادھر کی ساری گندگیوں سے پاک ہوتی جا رہی ہوں نا، اس میں ٹائم اپنا اسپینڈ نہیں کر رہی. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میری روح بھی اس سے پاک ہوتی جائے گی. پھر کیا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے، کئی سالوں سے یہی آیت ہمارا جو ہے نا فوکس بنی رہی ہے، اسی پہ ہم طرح طرح سے باتیں کرتے رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قرآن کا دور کیا، یہ بھی ہمیں پتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو سال تھا ان کا 2 دفعہ قرآن کا دور کیا. پھر رمضان میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی کوشش بھی ہم نے یہ کرنی ہے. پھر پہلے سے عادت بنا لی جائے تو رمضان میں مشکل نہیں ہوگی. اگر رمضان میں کوشش کریں گے تو ایک ویک تو ایسے گزر جانا ہے کہ کوشش کرتے کرتے آج صبح ٹائم نہیں لگ رہا تو شام کو ٹائم نہیں لگ رہا، اب صبح نیند آ رہی ہے تو شام کو نیند آ رہی ہے. تو پہلے ہی 2 ویک اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی ریڈی کر لیں. تہجد کے ٹائم اٹھنا ہے تو پہلے اٹھنا شروع کر دیں تاکہ باڈی کو پتہ ہو کانسیکوینسز کوئی نکلنے کی، کیونکہ ہوتی ہے نا نیند پوری نہیں ہوتی تو باڈی بندے میں کے اندر تھکاوٹ شروع ہو جاتی ہے. اور پھر یہ بھی ہوگا کہ قائلولہ جو ہے نا اس کا ضرور اہتمام کریں. بے شک 10 منٹ کریں، 15 منٹ کریں، آدھا گھنٹہ کریں. اس سے زیادہ کریں گے کہ باڈی آپ کی جو ہے ویک ہوگی.
10 آدھے گھنٹے 45 منٹ کے اندر کریں گے تو آپ ایکٹیو ہوں گے، اور ایکٹیو سنت ہے، اور سنت کی اتنی برکت ہوتی ہے آپ تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس رمضان میں قرآن کے ساتھ کچھ خاص کریں جو آپ نے پہلے نہیں کیا۔ کیا معلوم کہ اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے۔ ابھی سے تہیہ کر لیں، ابھی سے عہد کر لیں، انشاءاللہ اس رمضان کو میں پہلے رمضان سے مختلف گزارنے کی کوشش کروں گی۔ گزاروں گی نہیں، یہ بہت بڑا ہو جائے گا، کوشش کرنی ہے ہم نے۔ اور پھر اس قرآن میں بہت سے معجزے ہیں اور جاننے کی کوشش کرنی ہے، ان کو میں نے ڈھونڈنا ہے کہ کیا کیا معجزے ہیں قرآن میں، کن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ کوشش کریں کہ اس سال قرآن کی کچھ آیات کو ضرور یاد کرنے کی کوشش کر لیں، کیونکہ قرآن کا مہینہ ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ جتنا تعلق ہمارا مضبوط ہوگا ہمارا رمضان بھی اتنا ہی انشاءاللہ وہ اچھا ہوگا۔ اور پھر بہت سی دعائیں کرنی ہے، کیونکہ یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، ہمیں کہا گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ سورہ نمل کی یہ آیت ہے۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اسے پکارے، اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔ کہ مطلب یہاں پہ جو ہے وہ نا وہ تردید کی جا رہی ہے کہ دعائیں جو ہیں رنگین نہیں ہوتی، لیکن ہماری زندگی میں وہ رنگینی لے آتی ہیں، ہماری زندگی میں وہ خوشیاں بھر دیتی ہیں۔ جیسے جیسے یہ دعائیں رنگ لاتی جاتی ہیں ہماری زندگی خیر سے بھرپور ہوتی جاتی ہے۔ اس بات کا تو ہمیں یقین ہے نا، ہم مانتے ہیں۔ دعا ہے کیا؟ یہ ایک مجبوری ہے۔ جس طرح آکسیجن انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ہماری روح کو زندہ رہنے کے لیے، ہماری روح کو فلش ہونے کے لیے دعا ضروری ہے۔ روح کی پکار ہے یہ دعا جو ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ کے ساتھ ہمارا جو ہے نا وہ کنیکشن ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، ہم کسی دوسرے بندے کو بیچ میں نہیں ڈالتے۔ یہ ایک ہمارے لیے سعادت ہے، نیک بختی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ در پہ ہم فقیر بن کے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کو ہم پکارتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہماری پرواہ کرنے والا ہے۔ اگر تو ہماری پرواہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اگر ہم کسی دوسرے کو ان بٹوین لے آتے ہیں تو ہم اللہ کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اب اسی چیز کی وہاں پہ یہاں پہ تردید کی جا رہی ہے کہ بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، طلب اور عطا کا نام ہی دعا ہے۔ بندگی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ طلب کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ دعاؤں کو قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے، اور اللہ ہی کی طرف ہم نے پھر لوٹنا ہے۔ اور لفظ دعا کے مختلف معنی جو ہمیں قرآن اور حدیث کے مجموعے سے، اس کے نچوڑ سے ہمارے سامنے آتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے کی ہم کوشش کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دعا جو ہے عبادت ہے، اور عبادت کا مغز یہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ دعا بامعنی عبادت، قرآن کے حوالے سے ہی ہم دیکھ لیں کہ دعا بامعنی عبادت کیسے ہے۔ کہ سورہ یونس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جو آپ کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو کسی کی عبادت جو ہے نا، عبادت دعا کے معنی میں کی گئی، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہاں پہ روکا گیا ہے کہ ہاں عبادت جو ہے اللہ کی کرنی ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ سے دعا کرنی ہے، بتوں سے نہیں کرنی۔ دوسرا جو معنی اس کا آتا ہے دعا بامعنی مدد طلب کرنا، سورہ البقرہ کی آیت ہے تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ جب وہ چیلنج دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مددگار بلانا چاہتے تو بلا کے دیکھ لو، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح دعا بامعنی سوال کرنا، سورہ غافر آیت نمبر 60 میں آتا ہے تم مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس کے لیے کوئی خاص کرائٹیریا نہیں رکھا گیا کہ چلا کاٹنے والا مجھ سے مانگے، کوئی
بہت اعلیٰ درجہ رکھنے والا، کوئی بہت اسکالر یا بہت قرآن کا کلوز یا نمازیں پڑھنے والا، کوئی بھی بندہ جو مجھ سے پکارے گا، میرا بندہ مجھ سے پکارے گا، میں اس کی دعا کو سنوں گا۔ پھر یہ جو آیت ہم نے آج پڑھی نا سورہ البقرہ کی 183، اس کو کیری آن کریں تو نیچے جا کے انشاءاللہ وہ دعا اینڈ پہ شیئر بھی کر دوں گی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اس کے قریب ہوں، میں اس کی دعا سنتا ہوں۔ پھر بلانا، بنی اسرائیل آیت نمبر 52 میں آتا ہے کہ جس دن اللہ تمہیں بلائے گا، کہ بامعنی بلانا دعا کا، کہ مطلب کہ جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا، اس کی میں سورہ بنی اسرائیل یہ دلیل کے طور پہ آتی ہے۔ پھر اسی طرح دعا بامعنی تعریف اور ثنا، سورہ بنی اسرائیل آیا نمبر 110 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کہہ دو کہ اللہ کی تعریف کرو یا رحمان، دونوں ہی برابر ہیں، یعنی کہ اللہ کو کسی بھی نام سے پکارو، اس کے لیے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اللہ ہی ہے۔ ہم اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ کو کسی بھی نام سے پکاریں، رحمان، رحیم، غفور الرحیم یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا رب، ہم جو بھی کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر دعا بامعنی قول کیا ہے، سورہ یونس میں آتا ہے جنتی جنت میں کہیں گے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، کہ دعا جو ہے ایک قول بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کو پاکی کے ساتھ بیان کرنا بھی ہے۔ دعا کا شرعی معنی اگر ہم دیکھ لیں کہ کیا ہے، صرف اللہ سے دعا مانگنا، یہ شرعی معنی ہے۔ اپنے سوال صرف اللہ کے سامنے پیش کرنا اور اس کے ہاں بندوں کے لیے نیکیاں اور بھلائیاں ہیں ان کا شوق رکھنا، اپنی حاجات اور ضروریات کے حصول کے لیے صرف اللہ ہی کے سامنے گڑ گڑانا۔ 3 باتیں کہہ دی کہ جو بھی سوال کرنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنا ہے، جو بھی بندوں کی نیکیاں ہیں یا بھلائیاں ہیں اس کا شوق رکھنا ہے، اور تیسرا کہ اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کے حصول کے لیے صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پھر کیا ہے کہ دعا عبادت ہے۔ سورہ غافر کی آیت آتی ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑیں گے ضرور وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ سو اس کا مطلب کیا ہے کہ دعا عبادت ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ جب ہم نہیں مانگتے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ رویہ پسند نہیں ہے، ہم گھمنڈ میں آ جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے کہ خاص طور پہ بیٹھ کے دعا مانگی جائے یا کس طرح سے دعا مانگی جائے۔ ہم دعا چلتے پھرتے بھی مانگ سکتی ہیں، نماز اٹس سیلف از دعا، ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ دعا ہے، مطلب کہ نہ نماز پڑھنا، نہ روزہ رکھنا، نہ دعا مانگنا، یہ رویہ جو ہے اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اگر میں روزہ رکھ رہی ہوں تو میں صبح شام اذکار کر رہی ہوں، وہ دعائیں ہی ہیں، میں نماز پڑھ رہی ہوں وہ دعا ہے، سیلف نا، یہ ایک کافی لمبی ڈیبیٹ ہے۔ بہرحال اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرے سے دعا کرو۔ دعا اور سوال کی ترغیب یہاں پہ دی جا رہی ہے کہ سوال بھی کرو، مجھ سے دعا بھی مانگو، اپنی حاجات بھی میرے سامنے رکھو۔ دعا کی فضیلت اور فائدے کیا ہیں؟ جب تک ہم کوئی دعا کی کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر اس کی فضیلت اور فائدے نہیں پتہ ہوتے تو اس کی وہ چیز وہ لیول تک نہیں نا پہنچ سکتے۔ کوئی ہم دوا بھی کھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اس سے بڑا فائدہ ہوا مجھے، مطلب کہ ہمیں پتہ چلا اس دعا کے کھانے سے فائدہ ہوتا ہے، تو دعا بھی ویسے ہی ہے۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث 326 پیج جلد 2 میں آتا ہے، اور حدیث ترمذی میں جو ہے 309 اس کا ریفرنس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ عزت والی جو چیز ہے وہ دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوشش کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے والا، دعائیں کرنے والا بنائے، اللہ ہی کی طرف لوٹنے والا بنائے۔ پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ تو یہ اس کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے پوری کوشش کرنی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ اتنا یہ
دعا کی فضیلت ہے۔ تو رمضان ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، تو خوب دل کے ساتھ دعائیں کریں، رو رو کے اللہ سے دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کریں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں، اپنے والدین کے لیے کریں، اپنے استاذہ کے لیے کریں، اپنے دینی بہن بھائیوں کے لیے کریں، جن سے آپ کچھ سیکھ رہی ہیں، کچھ سمجھ رہی ہیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی اولادوں کے لیے کریں، مطلب کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے حریص ہونا ہے میں نے۔ اب آ کے سورہ البقرہ کی آیت جو ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں، شاید کہ وہ بھٹک جائیں، وہ جو بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو برے کام کر رہی ہیں، دوسروں سے مانگ رہے ہیں، شاید وہ میری طرف پلٹ آئیں۔ یہاں پہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں ان کی دعا کو سنتا ہوں، میں ان کے قریب ہوں، ان کی شارک کے بھی ان کے قریب ہوں۔ یہاں پہ کوئی کرائٹیریا نہیں رکھا گیا۔ ہم کہتے ہیں فلاں میرے لیے آپ دعا کریں نا، آپ درس دیتی ہیں، آپ عمرے پہ جا رہی ہیں، کہیں ضرور کہیں، وہ آپ کے لیے دعا بھی کریں، لیکن جو تعلق، جو دعا آپ نے خود کرنی ہے، جو تڑپ آپ کے اندر خود سے ہے، وہ دوسرا بندہ آپ کے لیے دعا تو کر دے گا، وہ تڑپ نہیں لے کے آ سکتا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں میرا بچہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں دعا کر دوں گی، میرے اندر وہ تڑپ تو نہیں ہے، میں اپنے آپ کے بچے کی اصلاح کے لیے، میرے اندر جو تڑپ ہوگی، میں رو رو کے اپنے رب سے دعائیں کروں گی، مانگوں گی ان کے سیدھے راستے پہ آنے کے لیے، پھر دوسروں کے بچوں کے لیے بھی میرے اندر وہ تڑپ آئے گی اس وقت نا، جب میرے بچے کی تڑپ آ رہی ہے، تو میں انڈیویجولی ہم کسی کے لیے دعا کر دیتے ہیں تو وہ تڑپ نہیں آئے گی، وہ کشش نہیں آئے گی، وہ دعا کی دیکھیے کہتے ہیں جب آپ کے اوپر تکلیف ہوتی ہے، وہ آپ کی دعا کے اندر جو شدت ہوتی ہے نا، وہ عام حالات میں نہیں آپ لا سکتے، جب آپ کے اوپر وہ پڑتی ہے تو پھر ہی وہ شدت آپ کے اندر آتی ہے۔ عام حالات میں ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ دعا کو اتنی شدت سے نہیں مانگ سکتے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے بس چلاواں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کا دل رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، آپ کا دل کر رہا ہے کہ اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو دعا کو پورا کرے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں کو کے لیے حریص ہونا ہے، اپنے لیے بھی مانگنی ہے اور دوسروں کے لیے بھی مانگنی ہے، اور دعا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کو سیام کے ساتھ ساتھ صوم کے لیول تک لے جانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہمارے اپ کمنگ پوسٹرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویلکم رمضان جو ہمارا ہو رہا ہے تھرسڈے والے دن ہوگا 29 کو، یہاں پہ ڈیٹ جو ہے وہ رانگ ہے، وینسڈے 29 فیبروری کو ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ویلکم رمضان ہوگا، اور 10:30 اس کا ٹائم ہے۔ آپ کوشش کریں خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دعوت دیں، اس میسیج کو دوسروں تک پہنچائیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ میسیج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا جائے گا، اس کے کچھ پرنٹ آؤٹ نکال کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم رکھ دیں گے، اور اس میں قرآن ریمائنڈر ہوگا، حدیث ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ہوگی، رول پلے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ریفریشمنٹ بھی ہوگی۔ پھر ہمارا جو رمضان میں ہم کلاسز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ پورا قرآن اس دفعہ ہم نہیں کریں گے، ہم یا ایھا الذین آمنوا کی جتنی بھی آیات قرآن میں ہیں ان کو ہم انٹرلنک کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے ان ڈیپتھ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں، کس کانسیپٹ میں وہ بات ہو رہی ہے، اس کے ٹاپک جو ہیں وہ ہمیں دے دیے گئے ہیں، ایک ویک کا ایک ٹاپک جس کے اندر ہم یا ایھا الذین آمنوا کی جو دعائیں ہیں اس کو کور کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، ہم سب مل کے اس پہ پونڈر آن کرنے کی کوشش کریں گے کہ رینیو اینڈ ریفارم آور ہارٹ اینڈ آور ورلڈ، کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتٌ فَأَحْيَاكُمْ، کہ تجدید ایمان آپ دوسرے لفظ میں کہہ لیں کہ ہم کس طرح اپنے ایمان کی تجدید کریں گے انشاءاللہ بإذن اللہ۔ تو انشاءاللہ یہ دونوں پوسٹر آپ لوگوں کے ساتھ ویری سون ہم شیئر کر دیں گے، آپ دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور اس جو صدقہ جاریہ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسروں کے لیے ہدایت کے راستے نکال دیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آمین۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.